جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ شریف برادران کو اپنی سیاست کے خاتمے کا ڈر ہے اور شریف برادران جو ہے لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ٹیکسلا سے اس کا آغاز ہوگا، جسے ہم نے پہلے کہا جمشید دستی صاحب پنڈی تک تو وہ آسانی سے آ جائیں گے کیونکہ یہ سارا ایریا پنجاب میں ہے، تو اسلام آباد میں کیسے داخل ہوں گے؟ رحمان ملک صاحب تو انٹیریئر منسٹر ہیں، بڑے بیان دے رہے ہیں آج کل۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ جی ٹی روڈ والے ہیں، یہ ہمیشہ پنڈی کی لاہور کی جی ٹی روڈ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی اور جگہ پہ گرفت ہوتی یا کوئی لوگ ان پہ اعتماد کرتے پاکستان ہے تو مثلا اگر ہمارا سعود دیکھیں یا باقی صوبے ہیں تو وہاں ان کی کوئی گرفت نہیں ہے، یہی بات کرتے ہیں۔ وہ وجہ تھی کہ اس ٹائم وکلا بھی ساتھ تھے اور ایک تمام سوسائٹیاں تھی، ایک ان کا جو لانگ مارچ تھا ابھی یہ اکیلے لانگ مارچ آپ کہہ رہے ہیں اگر ان میں ہمت ہوتی تو مشرف کے خلاف لانگ مارچ کر لیتے۔ لیکن آپ ان کو اسلام آباد میں آنے دیں گے، ویلکم کریں گے؟ چلیں اگر لانگ مارچ لے کر آئے ہم تو کب دیکھیں ہماری کوئی کنٹینر نہیں کھڑا کریں گے، رستے کھلے رکھیں گے، وہ سب کچھ کھلا، ہم ان کو پانی بھی دیں گے، آئے اور یہ پھر ہمارا لانگ مارچ بھی برداشت کریں۔ جب ہمارے جو 64 سالہ مسائل ہیں، وزیر اعظم نے سریکی صوبے کی بات کی اور کے پیچھے پڑ گئے۔ پہلے گیلانی صاحب ان کے لیے اچھا تھا، ان کا پیر و مرشد تھا، کبھی صرف زرداری کو گالیاں، زرداری میری بات سنیں، زرداری یہ پہلے بھی 5 سال کرپشن میں بند رہے ہیں۔ نہیں، بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کرتے تھے میاں صاحب، مجھے یاد ہے میاں صاحب بڑے اچھے الفاظ میں۔ یہ جو میرے بھائی نے بھی بات کی نا، بڑی زیادتی کی۔ 97 میں ان کے پاس صرف قومی اسمبلی میں 17 سیٹ تھی اور یہ صرف سندھ کی پارٹی سے۔ آج بلوچستان میں ہمارے پاس الحمدللہ 3 ایم این اے کی سیٹیں ہیں، ہمارے پاس صوبہ سرحد سے سینیٹر بھی ہے، ایم این اے بھی بلوچستان میں۔ ہماری گفتگو بھی یہ سن نہیں سکتے۔ بھائی جمشید بھائی ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں آئیں تو ویلکم کریں گے۔ جمشید بھائی گاڑا فورر آپ نے دیا مشرف کو، آپ ویلکم کر دیں۔ گاڑا فورر آپ نے دیا بھائی جان، فوج نے دیا، چودھری نثار علی خان سے حل کیا، نہیں وزیر اعظم نے دیا۔ میں کہتا ہوں زرداری کے ساتھ مادو آپ تو یہ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ریکارڈ آپ ٹھیک کریں، زرداری تھا جس نے اس کو نکالا ہمارے صدر سے۔ ایک کراچی نہیں سمجھ، آج آپ سے اگر بھانپتی کا کنبہ اگر اشتہاری چھوڑ کے چلے جائیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کھڑیوں میں گاڑی میں جائیں، نہ لوگوں کو دودھ مل رہا ہے نہ لوگوں کو پانی۔ وہ بڑی اہم بات کی نواز شریف کے سیاسی استاد آصف علی اور آج بھی زرداری صاحب کے کندھے پہ ہاتھ ہے، جب کا ہاتھ اٹھائیں گے نواز شریف جس زمانے میں سیاست شروع کی تھی 81 میں، تو آصف زرداری بمبینو سیون وہ جمہوری سوچ آصف زرداری نے تھی۔ زرداری صاحب کا رشتہ بنا، زرداری صاحب پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، ان کے والد صاحب نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی میں تھے۔ جناب حکیم علی زرداری کے گھر پہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنایا تھا شہر باز مداری صاحب نے، یہ تو پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، یہ تو شادی کے بعد اس پارٹی میں۔ چلیں آپ آ گئے، آپ ملک کے صدر ہو گئے، آپ اپوزیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن نیکسٹ رزلٹ کیا؟ مجھے رزلٹ میں آؤٹ کم کیا ہے؟ اس کا آؤٹ کم ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ وہ اس زمانے میں وزیر اعظم نواز شریف پسٹے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اچھا وہ بیٹھے وہ رہے قانون کے مطابق کورٹ میں جا رہے ہیں، اپیل میں وہ جا رہے ہیں۔ پاکستان رہے نہ رہے، میرا وزیر اعظم رہے، میرے کرپشن۔ جی عمر چیمہ صاحب، آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے، نون لیگ احتجاج کرنے جا رہی ہے، تحریک انصاف کیا کرے گی؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ رینٹل پاور میں چیٹنگ ہوئی، حاجیوں کو لوٹا نہیں لوٹا، این آئی سی ایل میں کرپشن ہوئی نہیں ہوئی، او جی ڈی سی ایل میں کرپشن ہوئی نہیں ہوئی۔ آپ کا وزیر جیل میں ہے، آپ کا وزیر جیل میں جمشید بھائی نہیں، آپ کا وزیر جیل میں ہے، آپ کا وزیر جیل میں نہیں، چور ہے اس نے کہا نا۔ آپ کا رینٹل پاور کے اس وزیر جس پہ سپریم کورٹ نے کرپشن کے الزام لگائے، اس کو آپ نے کیبنٹ میں لیا۔ کیا اس ملک کا نام کرپشن کرپشن اسٹیٹ؟ چلے میں جب عمر چیمہ صاحب سے پوچھوں، میں نے یہ سوال کیا، پیپلز پارٹی نہیں جائے گی، نون لیگ احتجاج پر طریقہ کار جو ہے وہ بنا، آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ سر میں ان سے بات کروں، آپ چپ کرائیں گے تو کچھ پتہ چلے گا۔ جی جی آپ جواب دیں، آپ جواب دیں۔ نہیں لاہور ہمارا دیکھیں آسما، شہباز شریف نے جتنی کرپشن کیا اس کا ریکارڈ آپ میرے پاس وقت کم ہے ان کو جواب دینے۔ جی جی آسما، یہ جو آج انہوں نے اعلان کیا پی ایم ایل این کا، اس کا آپ کا موقف تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایک کمی ہے اعتماد کی، اس کو ان کو عملی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا تاکہ کوئی اعتماد کی فضا پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو خود سے بغیر مشاورت کے جو ایک ایجنڈا طے کر لیا، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے موقف آپ کے سامنے آ گیا۔ کل ہماری ایک ورکنگ کمیٹی کی ایک اسٹریٹجی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو موجودہ سیاسی صورتحال آپ ہی اپنے لائے عمل کا اعلان کریں، کل انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب، میرے پاس وقت کی کمی ہے، آپ کا شکریہ، نہال ہاشمی صاحب آپ کو شکریہ، جمشید دستی صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں ملکی سیاسی حالات پہ ہم نے جو ذکر کیا، نعرے بازی کی سیاست، لانگ مارچ کی سیاست، کیا یہ واقعی پاکستانی جو قوم ہے ان کے اصل مسائل کا حل ہے یا نہیں، یا پھر یہ صرف احتجاج یا الیکشن کی اس وقت سیاست ہو رہی ہے؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا اور پاکستان کے عوام بہتر طور پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔